بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہسٹری آف اسلام تھرڈ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی طور پہ جو ہے غزوات کے بارے میں پڑھا اور ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے ان کو مشکلات جو ہیں وہ ان کو درپیش تھیں اور بڑے مدبر رانہ طریقے سے انہوں نے اور بھرپور طریقے سے مشکلات کا اپنے مقابلہ کیا. اور جن جگہوں پہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے اقدامات کیے. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف بھی جو ہے اقدامات اٹھائے اور ان کا مقابلہ کیا. اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے تمام لوگوں کے جنہوں جیسے مسلمہ کذاب تھا، اسی طرح سے اس میں تھا مسلمہ کذاب کے ساتھ طلیحہ اسدی تھا، سجاد بنت حارث تھی، اور ان تمام کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے بھرپور طریقے سے مہمات روانہ کی. اور اس میں انہوں نے بڑے ہی اس وقت میں جس وقت میں جہاں پہ اندرونی طور پہ بھی مدینہ کے اندر مشکلات تھیں، یعنی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جس طرح کی جیسے ثقیفہ بنی سعدہ میں جیسے واقعات ہوئے تھے جس میں تھوڑی سی کشیدگی پائی جاتی تھی، اس کے باوجود اسی طرح سے وہ مہمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کی تھیں اور کہا تھا کہ یہ اسامہ کے لشکر جو ہے اس کی روانگی کا جو ہے واقعہ ہے، اس میں بھی آپ نے جو ہے تساہل نہیں برتا اور اس کو بھی روانہ کیا. اور یہاں تک کہا کہ مدینہ کے اندر اگر میں اکیلا بھی رہ جاؤں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق کے خارجی تعلقات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا آپ نے پس منظر بیان کرنا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے جب مسند خلافت سنبھالی تو ان کو خارجی اور داخلی دونوں محاذوں پہ لڑنا پڑا. مانی نے زکوٰۃ کے خلاف لڑنا پڑا، مرتدین کے خلاف لڑنا پڑا. اور اس وقت بھی آپ کی جو طاقت تھی، آپ کے پاس جید صحابہ موجود تھے. اگر ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو جو صورتحال درپیش تھی، تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ حضرت کی وفات کے بعد ہم مسلمانوں کو ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو ہمیں عطا کر کے ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جید صحابی کا یہ کہنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جید صحابہ جو تھے وہ موجود تھے، جنہوں نے حالات کا سامنا اور حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے جو ہے حالات کو سنبھالے رکھا. حضرت ابوبکر صدیق کی اگر ہم خارجہ پالیسی کا تذکرہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کو جو ہے سب سے پہلے آپ نے مقدم رکھا. آپ نے کسی بھی حوالے سے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی سامنے ہو اس سے مروب نہیں ہوئے، اور آپ نے جو فیصلے کیے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیے. ان کا سب سے پہلا جو کام تھا وہ حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی تھی. اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھے گا کہ لشکر اسامہ کے متعلق جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا، اور جیسے یہ لشکر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر واپس آ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا یا جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی تھی. اس میں آپ کا کہنا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مدینہ اس طرح خالی رہ جائے کہ میں اکیلا رہ جاؤں اور درندے مجھے جھنجھوڑ کر کھا جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق روانہ کر کے رہوں گا. اس بات سے مطلب یہ ہے کہ آپ پسپائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا
کہ آپ جو ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کریں، تو آپ نے کہا نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ جو شخص جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، اسی طرح سے ان سے زکوٰۃ جو ہے اب بھی لی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے مشیر خاص کے طور پہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر اسامہ سے متعلق ہم دیکھتے ہیں، دوسرا دست و شنید جو ہے، جو بھی معاہدات ہوتے تھے مختلف پہلوؤں پر جب بات چیت کی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے آپس میں بہترین جو ہے تعلقات تھے، اور اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق جو ہے ان کو اسی طرح سے مشورے دیا کرتے تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے ڈاکٹر غازی محمود غازی ہیں، ان کے الفاظ میں وہ ان تعلقات پر یا ان معاملات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، فاروق اعظم سبھی معاملات پر آپ کے مشیر تھے اور دست راز تھے، لیکن خارجہ دفاع میں تو سیاسی طور پر حضرت فاروق اعظم وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان بنی عدی مکہ کی شہری ریاست میں شعبہ سفارت کا ذمہ دار تھا۔ اسلام سے قبل حضرت عمر کی حیثیت گویا قریش حکومت کے وزیر خارجہ اور سفیر عام کی تھی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے سے علیحدہ نہیں کیا، نہ کبھی دور کیا، اسی طرح جناب ابوبکر صدیق نے بھی کبھی آپ کو اپنے سے علیحدہ نہیں کیا۔ مثلاً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو تھے، ان کا خاندان جو تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کی شہری ریاست کی بنیاد جو ہے وہ رکھی تھی قصیب انقلاب نے، اور قصیب انقلاب اتنا متبر تھا کہ اس نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ جب تک وہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا، اس وقت تک معاملات سیدھے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد مختلف شعبے جو تھے مختلف خاندانوں کو دیے، تاکہ ان کے اندر بھی احساس ذمہ داری موجود رہے اور وہ یہی چیز سمجھتے رہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں ہمیں ساتھ لے کر چلنے ہیں، ہمیں حکومت سے الگ نہیں ہیں، ہم حکومت کا ایک حصہ ہیں۔ تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، خاندان بنو عدی، اس کا تعلق جو تھا وہ کس سے تھا کہ وہ سفارت کا شعبہ، یعنی کہ باہر کے معاملات جو ہیں، ریاست مکہ جو تھی اس کے معاملات جب دوسری ریاستوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے تھے، اس وقت جو ہے یہ شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھا۔ تو ڈاکٹر غازی محمود جو ہیں، انہوں نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو چونکہ حضرت عمر فاروق اور ان کا خاندان ان تمام معاملات سے آگاہ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو معاملات طے کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تھوڑا سا جنگوں سے ان کو تھوڑا سا سکون ہوا، یعنی کہ مدینہ کی ریاست جو ہے اس پر بیرونی حملے جب کم ہوئے، تو انہوں نے جو پہلا کام یہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ارد گرد بڑی بڑی اس وقت سلطنتیں تھیں، جیسے روم کی تھی، ایران کی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان تمام لوگوں کو، ان تمام بادشاہوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ حبشہ کا بھی اس میں ذکر آتا ہے، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی جیسے اسمہ جس کا نام تھا، اس نے تو باقاعدہ اس چیز کو قبول بھی کیا تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو حضرت
ابو بکر صدیق نے بھی اسی پالیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہی آپ کا مشن تھا. آپ نے بھی اسی طریقے سے اسلام کی حفاظت کے لیے یا جہاں جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی آپ نے مختلف جو ہے لشکر جو ہے وہ روانہ کی. جیسے 11 لشکروں کا ہمیں تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے مختلف ادوار میں 11 مختلف لشکر جو تھے وہ روانہ کیے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو پالیسی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ مظلوم کی حمایت کریں. عہد صدیقی کی خارجہ پالیسی میں یہ چیز شامل تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو تصادم ہے وہ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب مسلم بن حارث نے سرحدی قبائل کی مظلومیت اور ایرانی حکومت جو ان کے اوپر جو ظلم کیا کرتے تھے اور ان سرحدی علاقوں پر آ کر چھاپے مارا کرتے تھے اس کا جائزہ لیا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے مختلف صحابہ کرام سے جب مشاورت کی تو اس مشاورت کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے حضرت مسنا کو جو ہے عراق پر حملے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور حضرت مسنا جو ہے وہ عراق پر جو ہے ان کو حملے کی اجازت دے دی گئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اس حقیقت سے آگاہ تھے اور آشنا تھے کہ خارجہ پالیسی اور فوجی طاقت جو ہے ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس میں آپ نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جو قوم راہ خدا میں جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کرتا ہے. یعنی کہ آپ نے جہاد کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ جہاد کو چھوڑنا جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے. مسلمانوں کو کسی صورت جو ہے وہ جہاد کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہی چیز جو ہے اسلامی ریاست کا بنیادی اصول جو ہے وہ قرار پایا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، بہت سارے فتنوں کا سامنا تھا، لیکن اس سب کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے ہر طرح کے معاملات کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سنبھالا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے فوجی ماہرین کی سرپرستی کی، ان کو مشوروں میں شریک کیا، ان سے مشورہ لیتے تھے، اور یہ چیز وہ جانتے تھے کہ کسی ریاست کی خارجہ پالیسی میں ان افراد کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ چیز موجود تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو مردم شناسی تھی. آپ جانتے تھے کہ کون سا شخص کس جگہ کے لیے موزوں رہے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک جرنیل جو حضرت خالد بن ولید تھے وہ بھی میسر تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے نام جیسے اکرمہ بن ابو جہل، مہاجر بن امیہ، خالد بن ولید، شبیر بن حسنہ، عمر بن عاص اور دیگر ایسے جرنیل بھی آپ کے پاس موجود تھے جو نہ صرف فوجی جرنیل تھے بلکہ اچھے منتظم بھی تھے، جنہوں نے ان کو انتظامی امور کو سنبھالنے کا تجربہ بھی حاصل تھا. اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہیں جن کو شام کا سپریم کمانڈر جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو انداز تھا، خواتین کا جو انداز تھا وہ انقلابی، اس میں ایک پوائنٹ ہے خواتین کا انقلابی انداز. یہ کمانڈر جس علاقے کو فتح کرتے وہاں پہ اسلام کا معاشی نظام جو ہے نافذ کرتے، جس کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمی بھی محسوس کرتا تھا. اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجہ پالیسی میں جو ہدایات جاری کی ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے دوسری حکومتوں کے سفیروں کے بارے میں جاری کی، آپ نے یہ لکھا کہ سفیر کا احترام کرو، سفیر کا احترام کرو، اس کو اچھی جگہ عزت سے ٹھہراؤ، چاہے وہ ملک دشمن ملک کا ہی کیوں نہ ہو. اس بات کی کوشش کرو کہ سفیر کو کم سے کم تمہارے علاقے میں رہنے کا موقع ملے. سفیروں کو فوجی اڈے حتی المکان مت دکھاؤ، یعنی کہ آپ اپنی جو چیزیں ہیں یا اپنے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جو آپ خفیہ رکھیں اور دوسروں کو ان کی ایکسیس نہ دیں تاکہ وہ آپ کے معاملات کو
ना जान सके, उनको ये ना पता चल सके कि इनके पास सलाहियत कितनी है, इनके पास फौजी कुव्वत कितनी है और ये क्या क्या चीज़ जो है अपने पास रखते हैं। इसी हवाले से हम देखते हैं हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनकी खारजा पॉलिसी के का हम जायज़ा लें या उस पर तबसरा अगर आप थोड़ा लिखें तो इसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की रवानगी से लेकर ईरान की फ़तह और शामियों के साथ जो जंग है उसमें हमें पता चलता है और ये पता चलता है कि आपने बड़े ही तेज़ी के साथ जो है वो मुहिम्मात रवाना की। इसके अलावा हम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होने वाले वाक़यात में अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ईरान के साथ तसादम जो है उसका हमें पता चलता है। ईरान और अरबों के दरमियान जो है काफ़ी अरसे से जो है आपस में एक टसर सी चल रही थी, दुश्मनी की फ़िज़ा कायम थी और ईरानी जो हैं वो इनको हकारत की निगाह से देखते थे। ईरानी बादशाह जो है उसने बहुत सारे अरब इलाकों पर या जो है हमेशा जो है हम देखते हैं कि अभी तक ऐसे जो कायम वक्तन फ़वक्त पर उनके हमले होते थे और इसी बिना पर ईरानी हुकूमत का ये दावा था कि अरब का इलाका जो है वो उनका अपना इलाका है और ये उनका मफतूहा इलाका है। वो इस तरह की बातें जो है वो किया करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फितना इर्ताद की हौसला अफजाई इन लोगों ने की थी, जैसे ईरानी हुकूमत थी और इन अनासर को ये लोग सपोर्ट करते थे जिनका मकसद हज़रत अबू बकर सदीक़ और उनकी जो खिलाफत थी उसको कमज़ोर करना था। तो हम देखते हैं कि इन ईरानियों का किरदार काफ़ी हद तक अहम था। ईरानी हुकूमत के इशारे पर ही इराक़ की हुकूमत ने ओमान और बहरीन के बागियों की जो है हौसला अफजाई की, उनको जो है हर तरह से सपोर्ट दी। इस हवाले से हम देखते हैं यमन की बगावत में भी ईरानी असर रसूख जो है वो शामिल था और सजा जिसने नबूवत का दावा किया था वो भी ईरान के ज़ेर असर अरब कबीले से ही ताल्लुक़ रखती थी। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो उसी हुकूमत के इशारे पर मदीना की तरफ रवाना हुई थी और फिर उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की गई थी। इसी तरह से ईरान का अगर हम देखें तो ईरान का जो किरदार है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों को खतूत लिखे तो उसमें एक ख़त खुसरो परवेज़ जो ईरान का बादशाह था उसको उसके नाम लिखा गया, जिसने क्या किया कि आपके सफ़ीर की बेइज्जती की। और ये चीज़ उस वक्त भी मौजूद थी कि जो सफ़ीर मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजे जाते थे उनकी इज़्ज़त और एहतराम किया जाता था। जिस तरह से आज भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मुख्तलिफ़ सफ़ीरों को सफ़ारती इस्तिस्ना हासिल होता है, उनको कुछ इस्तेकाफ़ हासिल होते हैं, उसी तरह से उस वक्त भी ये रवाज था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस सफ़ीर की जो है बेइज्जती की और इस तरह की बातें की। इस तरह हम देखते हैं ईरान के अंदर भी जो उस वक्त हुकूमत है वो ज़वाल का शिकार थी। खुसरो परवेज़ के अपने बेटे शुवेरिया ने अपने बाप को कत्ल करके अपने उस तख्त पर कब्ज़ा कर लिया था और सिर्फ 1 साल उसने हुकूमत की और उसके बाद जो है वो खुद भी चल बसा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब उसका एक नाबालिग बेटा जो था उसको तख्त पर जो है बिठाया गया और मतलब वहाँ पे अंदर जो है और फिर इसके बाद एक मलका बुरानदख जो है वो भी तख्त नशीन हुई। यानी कि ईरान में भी जो है हालात सही नहीं थे, अंदरूनी तौर पे इंतशार का शिकार था। जो दूसरी वजह थी उसमें हम देखते हैं कि मुसलमानों ने जो है महज इस्लाम की अशात के लिए नहीं हमला किया, लेकिन जिन हुकूमतों से जंग होती थी उनके साथ जब मुसलमानों का मुकाबला होता था तो मुसलमानों के जो पेश नज़र बात होती थी वो ये थी कि अगर वो इलाका फ़तह कर लिया गया तो उससे अल्लाह ताला का दीन यानी कि दीन इस्लाम जो है वो फैलेगा और इंसान को इंसान की जो है ग़ुलामी से निजात देकर खुदा की बंदगी के काबिल बनाया जा सकेगा। यानी कि वो इलाके जहाँ पर कुफर की हुकूमत थी, अगर उनका मुकाबला मुसलमानों की हुकूमतों का उन इलाकों के साथ या इन ममालिक से होता था तो फिर उनके पेश नज़र ये होता था कि यहाँ पर अल्लाह ताला के दीन का जो है वो बोलबाला किया जाए। ईरान के साथ तसादुम की एक फौरी वजह ये थी कि इराक़ के करीब बहुत से अरब कबाइल जो हैं
ایرانی حکومت کے مظالم کا شکار تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ کے سردار جو ہیں مسنع بن حارث نے حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے وہ امداد طلب کی اور آپ نے ان قبائل کی امداد کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس جو ہے یہ تصادم جو تھا اس نے جو ہے پھر ایک بھرپور شکل جو ہے تصادم نے اختیار کر لی۔ تو یہ تو تھے وہ واقعات جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور اس کا ہم جو اگلا ہے عراق کی فتوحات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والے واقعات، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے مزید پڑھیں گے اور ان جنگوں کا بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت اہم ہیں۔